السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک بار پھر حکومت کے خاتمے کی تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ تحریک کامیاب ہوگی؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ تحریک کس نے شروع کی ہے اور اس تحریک کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آج 4 اپریل ہے اور 4 اپریل کی خاص اہمیت ہے آج کے حالات کے تناظر میں، خطے کے حالات یا ایران جنگ کی وجہ سے جو عالمی صورتحال ہے، اس حوالے سے بہت بڑی اہمیت ہے 4 اپریل کی، تو اس پر بھی بات ہوگی۔ اور آغاز تحریک سے کرتے ہیں، لیکن تحریک سے پہلے کچھ وضاحتیں جو حکومتی ترجمان، حکومتی وزراء مسلسل کر رہے ہیں، اور وہ وضاحتیں پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانے کے بعد، کیونکہ حکومت کے اوپر تنقید بہت شدید ہو رہی ہے، یہاں تک کہ خواجہ سعد رفیق جو حکومتی رہنما ہیں حکومتی جماعت کے مسلم لیگ نون کے، انہوں نے بھی کہا کہ جی کب تک IMF کی شرطیں پوری کر کر کے لوگوں کی کمر توڑتے رہیں گے، لوگ تو مر جائیں گے اگر IMF کی شرائط ہم پوری کرتے رہے۔ لیکن حکومت جو ہے وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھتی کہ IMF کی شرائط کے اوپر کوئی پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کی اور دیگر مصنوعات کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ عالمی منڈی میں ایران کی جنگ کی وجہ سے پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں، تو لہٰذا ہمیں بڑھانی پڑی۔ 129 ارب حکومت نے بوجھ اٹھایا، اس سے زیادہ حکومت بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی، لہٰذا جو عالمی منڈی میں اضافہ ہوا وہ ہم نے عوام کو منتقل کر دیا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، 40% پیٹرولیم کی قیمت پر ٹیکسز اور منافع جات ہے، 11% ٹیکسز ہیں ڈیزل کی قیمتوں پر، اور 161 روپے لیوی ہے پیٹرولیم کے اوپر۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے وہ پورا سچ نہیں کہہ رہی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت کے لیے آنے والا بجٹ بنانا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا، تو اس کا حکومت جو ہے کوئی بندوبست کر رہی ہے کہ ادھر سے نکالیں ادھر سے نکالیں۔ اب تو خبریں یہ ہیں کہ جی متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے پاس جو 2 ارب روپے ڈپازٹ رکھے ہوئے تھے IMF کی شرائط کے اوپر، کہ پاکستان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ اپنے جو ذخائر ہیں زر مبادلہ کے وہ ذرا مینٹین رکھیں، تو اس کے لیے تھوڑے سے پیسے سعودی عرب سے لیے، کچھ چین سے لیے، کچھ متحدہ عرب امارات اور دوسرے دوست ممالک سے لیے۔ ان دنوں متحدہ عرب امارات لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان سے ناراض ہے، یا ان کی اپنی معاشی صورتحال اتنی خراب ہے کہ انہوں نے پاکستان سے 2 ارب ڈالر جو تھے وہ واپس مانگ لیے، جو کہ بڑے عرصے سے پڑے ہوئے تھے، اور پھر ہر اپنا اس میں ہوتا تھا، اس میں کیا جاتا تھا، رول اوور کیا جاتا تھا اس کو، اور وہ پیسے واپس نہیں ہوتے تھے، ذرا تاریخ میں اضافہ کر دیا جاتا تھا، تو وہ ڈپازٹ پڑے ہوئے تھے۔ اب پاکستان حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ وہ مانگ رہے ہیں تو ہم ان کو واپس کر دیں گے۔ اب 2 ارب ڈالر یہ جائیں گے، یہ جو جنگ کی وجہ سے ویسے بھی اوورآل پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، تو پاکستان کی معیشت تو ویسے بھی بہت زیادہ نازک تھی، تو لہٰذا حساس تھی، تو پاکستان کی معیشت بھی اس سے متاثر ہوئی۔ تو ایک حقیقت یہ ہے کہ بجٹ کے لیے ہمیں جو خسارہ پورا کرنا ہے اس طرح ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ IMF کو سے قسط لینی ہے، اس کے لیے بھی ہم حکومت جو ہے یہ اس طرح کے غیر مقبول فیصلے کر رہی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا اس رانا ثناءاللہ صاحب مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی، احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر ہیں، پھر صوبائی وزراء پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، یہ سب یہ وضاحتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ سندھ کے وزراء بھی، ناصر شاہ صاحب کی میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کا یہ فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو حکومت مجبور ہوئی ہے۔ حکومت وضاحتیں دے رہی ہے، ظاہر ہے وہ وضاحتیں اس طرح لوگ قبول کرنے کو، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا لوگوں کے اندر غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ کچھ مہنگائی کی وجہ سے جو پہلے تھی، پیٹرولیم کی قیمتوں کے بعد جو لوگوں کے اوپر اثرات آئیں گے، بجلی کی قیمت بڑھے گی، اشیاء خور و نوش کی قیمتیں بڑھیں گی، ہر چیز بڑھ جائے گی، تو وہ ایک ماحول حکومت کے خلاف بن سکتا ہے اگر کوئی اس کو لیڈ کرے، تو صورتحال جو بن رہی ہے، تو اس کے لیے حکومت پہلے سے وضاحتیں دینا شروع کر دی حکومت نے۔ اس وقت ملک میں جو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے اس کا نام ہے تحریک انصاف۔ تحریک انصاف اب اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ وہ کوئی بڑی تحریک چلا سکے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، جماعت اسلامی، یہ 2 اور جماعتیں ہیں جو کوئی تحریک چلانا چاہیں اگر تو کوئی مظاہرے وظاہرے کر سکتے ہیں، تو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومت اگر پیٹرولیم کی قیمتیں واپس نہیں لیتی تو وہ بھی تحریک چلائیں گے۔ لیکن ایک اور اتحاد بھی بنا ہوا ہے، تحریک تحفظ عین پاکستان،
ان تلوں سے بھی تیل نہیں نکلا، وہ بھی پتہ نہیں کدھر غائب، لاپتہ اتحاد. اب اتحاد کو ڈھونڈتے پھر رہے لوگ کہ وہ کدھر ہے. تو اس اتحاد کا حصہ ہیں ایک سید زین شاہ، جی ایم سید صاحب کے پوتے. سندھ یونائٹڈ پارٹی ان کی جماعت ہے. جی ایم سید صاحب تو پاکستان کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے پاکستان کی قرارداد سندھ اسمبلی میں پیش کرنے والوں میں ان کا کلیدی کردار. اس کے بعد پھر 71 کے بعد انہوں نے سندھو دیش کا نعرہ لگایا، پاکستان سے علیحدگی کی تحریک شروع کی. لیکن بہرحال وہ ان کا ایک تھا، سیاست تھی. زین شاہ صاحب جو ہے وفاق پاکستان کی سیاست کرتے ہیں، آئین کی سیاست کرتے ہیں، اور انہوں نے کل ایک اعلان کیا، کل سے احتجاجی مظاہروں کا. انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اضافہ ہے پیٹرولیم کی قیمتوں میں قابل قبول نہیں ہے، قابل برداشت نہیں ہے، غلط فیصلہ ہے. حکومت، وزراء، صدر، پورا کا پورا جو حکومتی اور ریاستی مشینری ہے وہ اپنی غلط پالیسیوں کا خراج جو ہے وہ لوگوں سے لے رہی ہے. لوگوں کا قصور نہیں ہے، پالیسیاں حکومت کی ہیں، تو لوگ اس کا بوجھ کیوں اٹھائیں. انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3، 4 اور 5 یعنی کل، آج اور کل لوگ احتجاج کے لیے نکلے سندھ بھر میں. اپنی پارٹی ورکرز کو بھی انہوں نے کہا اور عوام کو بھی کہا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ حکومت فوری طور پر یہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں وہ 2 ماہ پیچھے نہیں لے جاتی، 2 ماہ پرانی والی قیمتیں بحال نہیں کرتی، تو پھر یہ تحریک حکومت کے خاتمے کی تحریک میں تبدیل ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بڑی تحریک اٹھ سکتی ہے؟ اگر زین شاہ کے کردار کی بات کریں تو گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں کینال مخالف تحریک چلی تھی، جو گریٹر چولستان کینالز بن رہے تھے. اس تحریک میں جو گاؤں گاؤں جا کر، گلی گلی جا کر زین شاہ صاحب نے ایک مومنٹم بنایا تھا. وہ بات کی بات ہے کہ کیسے پھر وہ وکلا کا دھرنا ہوا، اور پھر کس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ مذاکرات کر کے وہ کینالز کا معاملہ ختم کروایا، یا پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود پہلے جلسے ولسے کیے اور وزیر اعظم کو حکومت سے علیحدگی کی دھمکیاں دیں، اور جس کے بعد وہ جو ہے وہ کینالز کا منصوبہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا. تو وہ زین شاہ صاحب کے اندر یا ان کی جماعت کے اندر سندھ میں احتجاجی مظاہروں کی کیپیسٹی تو ہے. سڑکیں بلاک کر سکتے ہیں، پریس کلبز کے سامنے، شہروں کے مختلف چوکوں چوراہوں کے اوپر احتجاج کر سکتے ہیں، اور بھرپور احتجاج کر سکتے ہیں. ان کا ایک ریکارڈ رہا ہے. لیکن کیا یہ تحریک حکومت کو گرانے کی تحریک میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ زین شاہ صاحب تحریک تحفظ عین پاکستان کا حصہ بھی ہیں. تو کیا یہ تحریک حکومت کو گرا سکے گی؟ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو گرا سکے گی یہ تحریک، کیونکہ مجھے لوگوں کی بھرپور شمولیت اس تحریک میں نظر نہیں آ رہی. سندھ میں تو شاید لوگ بھرپور طریقے سے شریک ہوں، لیکن پنجاب کے لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ شاید 3-4 وجوہات ہیں. شاید وہ کسی سیاسی جماعت کے احتجاج کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے، اور پی ٹی آئی کا سے تو بالکل دور ہو گئے. شاید ووٹ بینک پی ٹی آئی کا موجود ہے لیکن احتجاج میں وہ نہیں آتے. ایک تو وجہ یہ کہ وہ شاید پی ٹی آئی پر بھروسہ نہیں کرتے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ احتجاج جتنے مرضی کر لیں کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگے گی، غیر مؤثر احتجاج ہوگا. پہلے مہنگائی ہے، سڑکوں پر جا کر اپنی دیہڑی خراب کریں، اپنی دکان بند کریں، تو لوگ شاید احتجاج اس وجہ سے بھی احتجاجوں میں نہیں آ رہے. تیسری جو امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اب دوسرے ذرائع استعمال کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جی ٹویٹر پر اپنا غصہ نکال دیا، ٹک ٹاک پر غصہ نکال دیا، میمز بنا کے غصہ نکال دیا، فیس بک پر گالیاں شالیاں دے دی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کافی ہے، یہی احتجاج ہوتا ہے. لیکن ظاہر اس طریقے سے حکومتیں گرا نہیں کرتی. تو میرا نہیں خیال کہ احتجاج جو پیٹرولیم کی قیمتوں کے خلاف زین شاہ صاحب نے جس کا اعلان کیا ہے، یا جماعت اسلامی جس کے کا اشارہ دے رہی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی کہہ رہی ہے کہ وہ بھی احتجاج کریں گے اگر قیمتیں واپس نہیں لی گئی، تو میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ لمبا چلے گا، کیونکہ ملک کے حالات جو ہے کچھ اور ہے. اس لیے لوگ شاید حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے احتجاج میں شریک نہ ہو. میں پھر کہتا ہوں کہ سندھ میں زین شاہ صاحب شاید ایک مؤثر احتجاج کریں، لیکن وہ احتجاج برائے احتجاج ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ شاید نہ نکلے. ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ ان کی جماعت زیادہ متحرک ہو جائے گی، ایکٹیو ہو جائے گی، ذرا اس کا بن جائے گا، وہ قد کاٹ تھوڑا سا بڑھ جائے گا. ایک تو یہ معاملہ
حکومت گرانے کی تحریک جو انہوں نے کہا کہ ورنہ حکومت وہ گرانے کی تحریک بن جائے گی۔ دوسرا معاملہ جو آغاز میں نے کہا تھا کہ آج 4 اپریل ہے، 4 اپریل 1979 کو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم اور پاکستان کو آئین دینے والے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا تھا۔ عدالتی قتل تھا ان کا، جس کا فیصلہ 2024 میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کیا کہ بھٹو کو غلط سزا سنائی گئی تھی اور عدالت دباؤ میں تھی، جس کا اعتراف ججوں نے بھی کیا۔ اب آج کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں، ہم اکثر بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ آج ان کی 47ویں برسی ہے، تو آج کے تناظر میں اگر آج دیکھیں ہم تو کتنا ویژنری، کتنے بڑے لیڈر تھے وہ۔ اس وقت انہوں نے جو مڈل ایسٹ کی آج کی صورتحال ہے، خلیج کی آج کی صورتحال ہے، اور پاکستان کو جن جن خطرات کا سامنا آ رہا ہے، اس وقت انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ OIC میں انہوں نے عرب ممالک کو کہا تھا کہ آپ پیٹرول کو اپنی ہتھیار بنائیں، آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایران اس پر عمل کر رہا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر کے اور گردن سے پکڑ لیا امریکہ کو، اور ہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی اس کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی اس کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی کچھ بات کرتے ہیں، کبھی کچھ بات کرتے، یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں، وہ جنون میں، غالب نے کہا تھا نا، بک رہا ہوں جنون میں، کیا کیا کچھ انہوں نے تو کہا تھا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، لیکن ٹرمپ جو بات کر رہے ہیں، جو جس طرح کی گفتگو یا جس طرح کا ایک جنونی انداز میں، کبھی کہتے ہیں کہ جی میں ایران کو پتھر کے دور میں داخل کر لوں گا، کبھی کہتے ہیں میں نے اپنے نتائج حاصل کر لیے، ہم جنگ سے نکلنے لگے، پھر کہتا ہے نہیں ہم نے بڑے حملے کرنے ہیں، پھر وہ اپنا فرانس کے جو ہے وہ صدر کو گالیاں دیتے ہیں، وزیر اعظم اپنا برطانیہ کے وزیر اعظم کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو عجیب و غریب قسم کی کیفیت میں ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ پیٹرول کا ہتھیار جو ہے نا، اس کو ایران نے استعمال کیا۔ ایران اپنی باقی دفاعی صلاحیت اپنی جگہ، میزائل ٹیکنالوجی ان کی اپنی جگہ، لیکن پیٹرول کی صلاحیت انہوں نے استعمال کی۔ دوسری چیز کہ انہوں نے تمام خطے کے ممالک کو کہا تھا کہ آپ ایک ہو جائیں، اور اس وقت تو پھر جو صورتحال بنی، پھر شاہ فیصل کو قتل کر دیا گیا، ادھر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، تو وہ جو چاہتے تھے اسلامک بلاک بنانا یا اس خطے میں ایک الگ سے طاقت کے طور پر پاکستان اور دیگر ممالک جو اسلامی ممالک ہیں ان کا ایک جو ہے وہ گروپ بنانا، ایک بلاک بنانا، تو وہ ظاہر اس کو عالمی طاقتوں نے ناکام بنانے کے لیے جو لیڈرشپ تھی ان کو شہید کر دیا۔ اب آج ایک اور چیز جو ہمیں رہ کر یاد آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو جان دے کر پاکستان کو ایٹمی صلاحیت نہ دیتے، ایٹمی طاقت نہ بناتے، تو پھر نہ پاکستان کا ایک ادکاٹ ہوتا دنیا میں، اور مئی کی جنگ تو بہت بعد کی بات ہے، گزشتہ برس کی۔ انڈیا تو پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ، ظاہر ہے پاکستان کیونکہ ہماری دفاعی صلاحیت تو بہت انڈیا سے زیادہ تگڑی ہے، اور بغیر ایٹم بم کے ہم نے ثابت بھی کر دیا، لیکن دونوں ملکوں کے نیوکلیئر طاقت ہونے کا خوف جو تھا وہ دنیا پر طاری تھا، لہٰذا کہ کہیں ایٹمی جنگ نہ شروع ہو جائے، لہٰذا سیز فائر ہو گیا، 4 دن کے اندر جنگ کا فیصلہ ہو گیا، انڈیا کو شکست ہو گئی۔ ایران کے پاس اگر ایٹمی طاقت ہوتی تو نہ گزشتہ برس جون میں امریکہ اور اسرائیل جسارت کرتے ایران کے اوپر حملہ کرنے کی، اور نہ اب یہ جو 36واں دن ہے آج جنگ کا، نہ یہ ان کو ہمت ہوتی کہ ایران پر اس طرح حملہ کرے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا کہ ایران ایک ایٹمی قوت ہے۔ ایران کے خیر خواہ کچھ دوست ہمارے جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ایران نے غلطی کی ایٹمی طاقت حاصل نہ کر کے۔ میں تو جنگوں کے اور ہتھیاروں کے خلاف ہوں، لیکن میں گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ ایران نے غلطی کی ایٹمی طاقت نہ بن کے، ان کو جتنا جلدی ہو سکتا تھا وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیتے کہ انہوں نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی ہے، وہ جوہری طاقت بن چکے ہیں، تو اس کے بعد پابندیاں بھی ہٹا دی جاتی، پاکستان پر بھی لگائی گئی تھی نا پابندیاں کچھ عرصے کے لیے، تو ایران پھر ایک الگ سے طاقت ہوتا۔ اب بھی ایران ایٹمی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود ایک تگڑی طاقت ہے اس خطے کی۔ اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر ایران لکھ رہا ہے، طے کر رہا ہے، ایران اپنی جنگ میں امریکہ کو اور اسرائیل کو بے بس کر کے ایک نیو ورلڈ آرڈر لکھ رہا ہے۔ ظاہر اس کے پیچھے روس اور چین بھی کھڑے ہوئے، پاکستان کی جو ثالثی اس کے پیچھے موجود ہے، لیکن ایران کی اپنی صلاحیتیں اپنی جگہ۔ تو آج اگر ایران ایٹمی طاقت ہوتا،
یا ایران کے پاس ذوالفقار علی بھٹو جیسا کوئی لیڈر ہوتا جو سمجھ جاتا کہ یار ابھی نہیں تو کبھی نہیں، تو وہ اپنے ملک کو اگر اتنی طاقت بنا لیتے تو شاید ایران کا نقشہ کچھ اور ہوتا، دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. اس میں پھر کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ایران نے پھر پڑوسی ملکوں کے اوپر بھی حملے کر دینے تھے، لیکن میں صرف ایران کے دفاع کی حد تک کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کوئی اور چیز ہوتا. تو بہرحال ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت دی، نواز شریف صاحب نے ایٹم بم جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کر کے اس کا اعلان کر دیا. محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے میزائل ٹیکنالوجی دے کر پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے. اور پہلے ہمارے جو باضابطہ سیاسی وزیر اعظم تھے، میں باضابطہ سیاسی وزیر اعظم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پراپر ایک انتخابات جو ہوئے تھے، ادروائز پہلے تو کچھ اور چل رہا ہوتا تھا، تو وہ وزیر اعظم پہلے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا گیا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا رہے تھے، اور امریکہ اور دیگر جو طاقتوں نے سازش کر کے. آج ان کی برسی ہے. ہم اکثر سیاستدانوں کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، ان کی غلط پالیسیوں کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن پاکستان کا دفاع اگر مضبوط ہے تو اس میں ہم کبھی بھی ان 3 لیڈروں کو نہیں بھول سکتے: ذوالفقار علی بھٹو شہید، محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف. ان کا کردار ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.